بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار سوالات اور خدشات جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں کہ کہیں ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا یا اس کا کفارہ واجب ہو گیا۔ تو انہی سوالوں اور اندیشوں سے باہر نکلنے کے لیے ان چیزوں اور اعمال کے متعلق احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ اس پر غسل واجب ہو جائے یعنی جنبی ہو اور سحری کرنے میں وقت کم رہ جائے تو وہ روزہ رکھنے کے بعد غسل کر سکتا ہے، لیکن غسل فوری کرنا ہوگا۔ اگر روزہ دار سویا اور اسے احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوا۔ اس کے دلائل میں کسی قسم کا شبہ نہیں، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، 3 چیزیں روزہ دار کے روزے کو نہیں توڑتیں، جن میں سے ایک احتلام ہے۔ روزہ دار اپنی بیوی سے بوسہ و کنار کر سکتا ہے بشرطے کہ اسے خود پر کنٹرول ہو۔ اگر خود پر مکمل اطمینان و بھروسہ نہ ہو تو پھر بوسہ لینا مکروہ ہے۔ اگر کسی کو بے اختیار یعنی جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود ہی قے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر بے خیالی میں انسان کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاید اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی روزہ دار بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا پلا دیا، مطلب یہ کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں حجامہ کروانا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت روزہ حجامہ کروایا۔ معدے میں ڈالی جانے والی دوربین میڈیکل ہے جو منہ کے راستے اندر ڈالی جاتی ہے تاکہ اس سے معدے کی تصویر لی جا سکے، پھر کام مکمل ہونے پر منہ کے ذریعے سے ہی باہر نکالی جاتی ہے۔ لیکن اس میں مالکی، شافعی اور حنبلی مسلک کا کہنا ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک معدے میں جو چیز استقرار پکڑے تو وہ روزہ توڑے گی۔ اس بنا پر دوربین معدے میں جانے سے روزہ نہیں توڑے گی۔ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا اور چبانا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہے اور ہانڈی میں نمک کم یا زیادہ ہونے کا ڈر ہو تو چکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چکھ کر تھوک دے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی کپڑا گیلا کر کے اپنے جسم پہ ڈال لے یا کولی کر لے یا ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل لگانا یا کوئی خوشبو سونگھنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حلق کے اندر مکھی چلی جائے یا خود ہی دھواں یا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ جتنا ہی ہو۔ پان کھانے کے بعد اچھی طرح کولی کرنے کے باوجود سارا دن تھوک میں پان کی سرخی رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک اتنی زور سے سڑک لی کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے آئی اور پھر خود ہی حلق میں واپس چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سحری کے بعد دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ یا کوئی اور چیز اٹک گئی اور منہ سے باہر نہیں نکلی بلکہ منہ کے اندر ہی حلق میں چلی گئی، منہ کے اندر رہتے ہوئے ہی حلق میں چلی گئی، تو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چنے کے دانے کے برابر ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ چیز منہ سے باہر آ کر حلق میں گئی تو وہ چاہے چنے کے دانے سے کم ہو، برابر ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ ہر حال میں ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نور عائشہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔